پیارے بھائی اور بہن، خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے اس کے کلام کو سمجھانے کے لیے۔ خدا کی شکر گزاری یہ بات سے کرنا کہ خدا ہر ایک انسان کے لیے نجات کا راستہ نکالا جو یسوع مسیح ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور ہم پڑھیں گے متی کی انجیل باب 13 اور اس کی آیت 23۔ لکھا ہوا ہے، جہاں مسیح بولتے ہیں، اور جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے، کوئی 100 گنا پھلتا ہے، کوئی 60 گنا، کوئی 30 گنا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جو 4 قسم کے زمین کے بارے میں مسیح بات کرے ہیں وہ الگ الگ قسم کے لوگوں کے بارے میں ہے کہ کس طرح الگ الگ لوگ الگ الگ طریقے سے خدا کے کلام کو قبول کریں گے۔ الگ الگ لوگاں الگ الگ طریقے سے خدا کے کلام کو قبول کریں گے۔ کئی کو بولے تو ان کے دل الگ الگ قسم کے ہیں۔ ان کا دل کس قسم سے تیار ہے خدا کے کلام کو قبول کرنے کے لیے؟ میرے بھائی، جو بھی ہے ہمارا دل ہے۔ تھوڑے لوگاں زیادہ پھل نہیں لائیں گے، تھوڑے لوگاں زیادہ پھل لائیں گے۔ مسیح یہاں ہم کو صاف صاف بتائیں کہ کوئی 100 گنا پھلتا ہے، کوئی 60 گنا، تو پھر کوئی 30 گنا۔ پیارے بھائی بہن، آپ مسیح کے کلام کو کس طریقے سے قبول کرنا چاہیں گے؟ مسیح چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ پھلیں۔ یہ تو خدا کے کلام کو سمجھنے کی بات ہے کہ ہم خدا کے کلام کو ہمارے دل میں کیسا لینا چاہیں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، اس کے بعد یعنی کہ یہ تمثیل دینے کے بعد جو ہے مسیح ایک زبردست بات بتاتے ہیں۔ آیت 9 میں انہوں بولتے ہیں، جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ پیارے بھائی بہن، اگر ایک آدمی خدا کے کلام کو جاننا چاہتا ہے انہیں جان سکتا۔ اگر کوئی آدمی سچائی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو جان سکتا۔ مگر دوست، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم سچائی کو سننے کے لیے ہمارے کانا بھی ہم بند کر لے سکتے ہیں۔ ایک دو نہیں بلکہ کئی لوگ جب ان کے سامنے سچائی کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو اپنے کانا بند کر لیتے ہیں۔ مسیح کے زمانے میں کئی لوگ سچائی کو سننے کے لیے اپنے کانا بند کر لیے، جس کے وجہ سے ان لوگ اپنی روحانی زندگی کھو بیٹھے۔ اگر سچائی کو قبول کرتے تو روحانی طور سے ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکتے تھے۔ آج بھی کئی لوگ ہیں جو سچائی کو سننے کے لیے اپنے کانا بند کر لیے ہیں، مگر اس کا نتیجہ لوگ نہیں جانتے کہ کان بند کر لینے سے کیا ہوگا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یا مسیح بولتے ہیں، جس کے کان ہو وہ سن لے۔ اب ہم آیت 24 سے 26 پڑھیں گے۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہت اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا، مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں کڑوے دانے بھی بو کر چلا گیا۔ پس جب پتیاں نکلیں اور بالیں آئیں تو وہ کڑوے دانے بھی دکھائی دیے۔ تو میرے دوست، کلام بتاتا ہے کہ ایک آدمی اچھی بیج بویا، مگر جب لوگاں سو رہے تھے تو دشمن آیا اور کڑوے دانے بو کے چلا گیا۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں کون سو رہے تھے؟ لوگ سو رہے تھے اور اس وقت دشمن آیا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح بونے والے ہیں اور انہوں نہ تو سوتے ہیں نہ اونگتے ہیں، اور یہاں جو دشمن کی بات ہو رہی ہے وہ شیطان ہے، اور شیطان گیہوں میں کڑوے دانے بوتا ہے۔ دوست، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کڑوے دانے کیا ہیں؟ یہ کڑوے دانے ہیں جھوٹی تعلیم۔ آج اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ کئی جگہوں پہ جھوٹی تعلیم لوگوں کے دلوں میں بوئی جا رہی ہے۔ آگے کلام بتاتا ہے کہ جب پتیاں نکلے اور بالیں آئیں تو اس وقت کڑوے دانے بھی دکھنے لگے۔
ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب گیہوں اور کڑوے دانے بڑھنے کو لگتے ہیں تو ان میں فرق کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جھوٹی تعلیم پہلے اچھی لگتی ہے۔ آپ کو شروع میں پتہ نہیں چلتا کہ اصلی تعلیم کیا ہے اور جھوٹی تعلیم کیا ہے، مگر جب 12 یا 13 سبق پورے ہوتے ہیں اس وقت آپ کو محسوس ہونے کو لگتا ہے کہ جو لوگ آپ کو پڑھا رہے ہیں وہ سچائی سے بالکل الگ ہے۔ پہلے تو پتہ نہیں چلتا، مگر بعد میں اس کا پتہ چلتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم آیت 27 سے 30 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، گھر کے مالک کے نوکروں نے آ کر اس سے کہا، اے خداوند، کیا تو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا؟ پھر اس میں کڑوے دانے کہاں سے آ گئے؟ اس نے ان سے کہا، یہ کسی دشمن نے کیا ہے۔ نوکروں نے اس سے کہا، تو کیا تو چاہتا ہے کہ ہم جا کر انہیں جمع کریں؟ اس نے کہا، نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کڑوے دانوں کے جمع کرنے میں تم ان کے ساتھ گیہوں بھی اکھاڑ لو۔ فصل تک تو دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو، اور فصل کے وقت میں کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے کڑوے دانے جمع کر لو اور جلانے کے واسطے ان کے گھٹے باندھ لو، اور گیہوں میرے کھاتے میں جمع کر دو۔ تو میرے دوست، اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے خداوند یہ بتاتے ہیں کہ فصل تک گیہوں کو اور دانوں کو بڑھنے دو۔ مسیح کا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ جب دونوں بڑھ جائیں گے تو اس وقت تم پہچان لیں گے کہ کون سا گیہوں ہے اور کون سا دانہ ہے، اور اس کے بعد گیہوں کو اور دانوں کو ایک دوسروں سے جدا کرنے کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ میرے دوست، یہ دنیا میں دانے بھی بڑے ہو رہے ہیں اور گیہوں بھی بڑے ہو رہے ہیں۔ گیہوں جو ہیں وہ لوگ ہیں جو خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں، اور دانے وہ لوگ ہیں جو یسوع مسیح کو اپنا منجی نہیں مانے ہیں۔ یسوع مسیح بولتے ہیں، کڑوے دانے جمع کر لیو اور جلانے کے لیے ان کے گھٹے باندھ لیو، یعنی کہ جو یسوع مسیح پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں آگ کے جھیل میں ڈالا جائے گا۔ اور آگے مسیح بولتے ہیں، اور گیہوں میرے کھاتے میں جمع کر دو، یعنی کہ جو لوگ یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں مسیح کے ساتھ جنت میں ہمیشہ کے لیے بادشاہی کریں گے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آپ کون سے گروہ میں جمع ہونا چاہیں گے؟ گیہوں کے گروہ میں یا دانوں کے گروہ میں؟ اب ہم آیت 31 سے 35 تک پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہت اس رائے کے دانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا۔ وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے، مگر جب بڑھ جاتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا ہو جاتا ہے، اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ اس نے ایک اور تمثیل انہیں سنائی کہ آسمان کی بادشاہت اس خمیر کی مانند ہے جسے کسی عورت نے لے کر 3 پیمانے آٹے میں ملا دیا، اور ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا۔ یہ سب باتیں یسوع نے بھیڑ سے تمثیلوں میں کہیں، اور بغیر تمثیل کے وہ ان سے کچھ نہ کہتا تھا، تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ میں تمثیلیں کہنے کو اپنا منہ کھولوں گا، میں ان باتوں کو ظاہر کروں گا جو بنائے عالم کے وقت سے پوشیدہ رہی ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یا مسیح بتاتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہت جو ہے رائے کے دانے کے ویسا ہے، جو کہ ایک آدمی وہ دانوں کو لے کے اس کے کھیت میں بو دیا۔ مسیح یہ بیج کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ بیج جو ہے سارے بیجوں سے چھوٹا ہے، مگر جب یہ بیج کو بوتے ہیں اور جب وہ بڑھتا ہے
تو سب سے بڑا درخت ہو جاتا، اور مسیح آگے یہ بتاتے ہیں کہ یہ جھاڑ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے جو ہیں آ کے وہ جھاڑ کے ڈالیوں میں بس جاتے ہیں۔ تو یا مسیح ہم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہت کی جو شروعات ہے وہ چھوٹی ہے، مگر یہ بادشاہت بڑھ کے ڈھیر سارے اچھے نتیجے لائیں گی۔ آگے کلام بتاتا ہے کہ مسیح آسمان کے بادشاہت کو خمیر کے ساتھ جوڑتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے 3 پیمانے آٹے میں خمیر ملاتی ہے اور ہوتے ہوتے سب خمیر ہو جاتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، بائبل شریف کے دوسرے حصے میں خمیر کا جو استعمال ہوا ہے وہ بدکاری اور ناپاکی کے ساتھ جوڑا گیا ہے، مگر یہاں مسیح خمیر کا ایک اچھی طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی نشانی ہے جو بڑھتی ہے، حالانکہ خمیر دیکھنے میں ایک معمولی چیز دکھتی مگر سارے روٹی میں سمائی جاتی ہے۔ مسیح جو ہے خمیر کو آسمان کے بادشاہت سے جوڑ کے یہ بتاتے ہیں کہ حالانکہ آسمان کی بادشاہت کی شروعات ایک چھوٹی شروعات تھی اور وہ دکھائی بھی نہیں دیتی تھی، مگر یہ بادشاہت آگے چل کے اتنا زیادہ بڑھ جائیں گی کہ اس کا اثر سارے دنیا میں پڑے گا۔ پیارے بھائی بہن، یہ پکی بات ہے کہ آج اگر ہم دیکھیں گے تو یسوع مسیح کی خوشخبری دن با دن بڑھتے جا رہی ہے اور یہ خوشخبری کا اثر سارے دنیا میں پھیل رہا ہے۔ اب ہم آیت 36 سے آیت 43 تک پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اس وقت وہ بھیڑ کو چھوڑ کر گھر میں گیا اور اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ کھیت کے کڑوے دانوں کی تمثیل ہمیں سمجھا دے۔ اس نے جواب میں کہا کہ اچھے بیج کا بونے والا ابن آدم ہے، اور کھیت دنیا اور اچھا بیج بادشاہت کے فرزند، اور کڑوے دانے اس شریر کے فرزند جس دشمن نے انہیں بویا وہ ابلیس ہے، اور فصل دنیا کا آخر اور کاٹنے والے فرشتے۔ پس جیسے کڑوے دانے جمع کیے جاتے اور آگ میں جلائے جاتے ہیں، ویسے ہی دنیا کے آخر میں ہوگا۔ ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہت میں سے جمع کریں گے اور انہیں آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ اس وقت راز باز اپنے باپ کی بادشاہت میں آفتاب کی مانند چمکیں گے، جس کے کان ہو وہ سن لے۔ اگر ہم کلام میں دیکھیں گے تو کلام بتاتا ہے کہ کڑوے دانے جیسا جمع کر کے آگ میں جلائے جاتے ہیں، ویسا دنیا کے آخر میں ہوں گا۔ پیارے بھائی بہن، مسیح جو ہیں اپنے فرشتوں کو بھیجیں گے اور سارے شریروں کو اور بدکاروں کو فرشتے ایک جگہ کریں گے اور ان لوگوں کو آگ کے بھٹی میں ڈال دیں گے، اور کلام بتاتا ہے کہ وہاں لوگ جو ہیں آگ کے بھٹی میں ڈالے گئے ہیں، روئیں گے اور اپنے دانتوں کو پیسیں گے۔ مگر کلام رازبازوں کے بارے میں، یعنی کہ جو خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں، خدا کے بادشاہت میں آفتاب کے ویسا چمکیں گے۔ پیارے بھائی بہن، آج کلیسیا میں آپ کو سچے اور جھوٹے ایمان رکھنے والے دکھیں گے، مگر ہم جب لوگوں کو پرکھنے کی کوشش کرتے تو ہم خبردار رہنا چاہیے۔ کئی کو بولے تو صرف مسیح لوگوں کو صحیح طریقے سے پرکھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اگر ہم پرکھنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اچھے ڈالیوں کو بھی برباد کر دیں گے۔ ہمارے لیے یہ بہتر ہے کہ ہم خدا کے سامنے اپنے آپ کو پرکھیں بجائے دوسروں کو پرکھنے کا۔ پیارے بھائی اور بہن، کلام ہم کو یہ بھی بتاتا ہے کہ فرشتے جو ہے شریروں کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے اور وہاں لوگاں روئیں گے اور اپنے دانتوں کو پیسیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رونا اور دانتوں کا پیسنا
اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رونا اور دانتوں کو پیسنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ غم اور تکلیف میں رہیں گے۔ کئی لوگ ہیں جو یہ بولتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارے سے جو بھی ہوگا اس کی ہم کو پرواہ نہیں ہے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ جب آگ کے بھٹی میں ڈالے جائیں گے تو سدا غم اور تکلیف میں رہیں گے۔ کلام آگے ہم کو یہ بتاتا ہے کہ آسمان کی بادشاہت جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو کھیت میں چھپی ہوئی خزانے کی ویسا ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ خزانے کو پایا اور وہ خزانے کو چھپا دیا، اور چھپانے کے ساتھ ساتھ خوش بھی ہوا، اور اس کے بعد رکا نہیں، بلکہ اس کے پاس جو بھی تھا پیسہ، جائیداد وغیرہ وغیرہ بیچ کے جا کے وہ کھیت کو خرید لیا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آسمان کی بادشاہت ہر چیز سے قیمتی ہے۔ ہم آسمان کی بادشاہت حاصل کرنے کے لیے ہر چیز دے دینا چاہیے۔ آج کئی لوگ کئی کو آسمان کی بادشاہت حاصل نہیں کر سک رہے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پیسے کو، اپنی جائیداد کو وغیرہ وغیرہ آسمان کی بادشاہت سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کے نظروں میں پیسہ اور جائیداد آسمان کی بادشاہت سے قیمتی ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، مسیح ہم کو آگے یہ بتاتے ہیں کہ فقیر جو آسمان کی بادشاہت کے شاگرد ہیں وہ اس گھر کے مالک کے ویسا ہیں جو اپنے خزانے میں سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں جو ہے دو فائدے وہ لوگوں کے لیے ہیں جو پرانا اور نیا عہد نامہ کو سمجھ کے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ پرانا عہد نامہ جو ہے یسوع مسیح کے طرف اشارہ کرتا ہے جو مسیحا ہیں، اور نیا عہد نامہ جو ہے مسیح کو خود ظاہر کرتا ہے، جو آج ہر ایک کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں جو اپنے دل سے ان پہ ایمان لاتا ہے۔ پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ خدا کے بارے میں بتاتا ہے اور ہم کو سکھاتا ہے کہ ہم یہ دنیا میں رہے تک کیسی زندگی گزارنا چاہیے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ فرشتیاں اور شریعت کے استاداں پرانا عہد نامہ کے حد تک پھنس گئے تھے اور نیا عہد نامہ کے حد تک اندھے ہو گئے تھے۔ مذہبی استاداں جو ہیں زمینی بادشاہت پہ نظر رکھ رہے تھے، مگر مسیح ان لوگوں کو آسمان کی بادشاہت کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اب ہم آیت 53 سے 58 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ جب یسوع یہ تمثیلیں ختم کر چکا تو ایسا ہوا کہ وہاں سے روانہ ہوگا اور اپنے وطن میں آ کر ان کے عبادت خانے میں انہیں ایسی تعلیم دینے لگا کہ وہ حیران ہو کر بولے کہ اس کو یہ حکمت اور معجزے کہاں سے مل گئے؟ کیا یہ بڑائی کا بیٹا نہیں؟ اور اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور شمعون اور یہودا نہیں؟ اور کیا اس کی سب بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ پھر یہ ساری باتیں اس کو کہاں سے آ گئیں؟ اور انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی۔ مگر یسوع نے ان سے کہا کہ نبی اپنے وطن اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا، اور اس نے ان کی بے اتحادی کے سبب وہاں بہت سے معجزے نہ دکھائے۔ پیارے بھائی بہن، لوگ جو ہے مسیح کو بڑائی کا بیٹا سمجھنے لگے۔ یہ تو بات صحیح ہے۔ حضرت یوسف ان کے زمینی باپ تھے اور مریم ان کے زمینی ماں تھے، اور یعقوب اور یوسف اور شمعون اور یہودا ان کے زمینی بھائیاں تھے۔ لوگ جو ہیں مسیح کو دنیاوی طور سے دیکھے مگر ان کو روحانی طور سے نہیں دیکھے۔ اگر لوگ ان کو روحانی طور سے دیکھتے رہتے تو ان کو ان کے گناہوں کی معافی ملتی تھی اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے تھے۔ پیارے بھائی بہن، کیا آپ یسوع مسیح کو روحانی طور سے دیکھنا چاہیں گے؟ کیا مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔